آپ جو ہے وہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ تقلید کے وجوب کے اوپر میں قرآن اور حدیث سے دلیل دوں، تو میں جی آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ تقلید کے وجوب شرعی کا دعویٰ ہمارا ہے ہی نہیں۔ جب ہم نے کہا ہی نہیں ہے کہ تقلید جو ہے وہ شریعت میں واجب ہے، شرعی طور پہ واجب ہے، تو پھر قرآن اور حدیث سے دلیل کیوں مانگی جائے گی؟ کیونکہ قرآن اور حدیث سے آپ اس چیز کی دلیل مانگتے ہیں کہ جس کو ہم شرعی طور پہ کہہ رہے ہوں، جس کو ہم شرعی طور پہ کہہ ہی نہیں رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ انسان کی ایک فطری ضرورت ہے، انسان کی ایک عقلی ضرورت ہے۔ تو جب ہم اسے ایک ضرورت کا نام دے رہے ہیں، ایک فطری ضرورت کا نام دے رہے ہیں، تو پھر قرآن و حدیث سے دلیل مانگنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو سوال ایسی ہے کہ جیسے میں آپ کو کہوں کہ کھانا کھانے کے دوران انسان کے لیے اپنے منہ کو حرکت دینا جو ہے وہ انسان کی فطری ضرورت ہے، عقلی ضرورت ہے۔ تو اب آپ کہیں کہ جی مجھے قرآن اور حدیث سے دلیل دیں کہ جب بھی انسان کھانا کھائے گا تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے منہ کو کیا حرکت دے، تو یہ پھر سوال آپ کیسے اپنا درست کریں گے؟ جبکہ ہم یہ دعویٰ کر ہی نہیں رہے کہ تقلید کا جو ہے وہ وجوب شرعی ہے، ہم اس کو وجوب فطری اور وجوب عقلی کہہ رہے ہیں۔ یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دلیل جو ہے وہ واجب شرعی نہیں ہے، یعنی شریعت میں یہ واجب نہیں ہے چیز، آپ بالکل، یہ کہنا یعنی چاہ رہے ہیں؟ جی ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ تقلید جو ہے وہ شرعی واجب نہیں ہے، خوب، اگر عقلی واجب شریعت میں یہ چیز واجب نہیں ہے تو پھر میں کیوں انجام چھوڑ دے؟ بس شریعت میں واجب ہی نہیں ہے بھائی، شریعت نے میرے اوپر حج کو فرض کیا ہے، شریعت نے میرے اوپر نماز کو فرض کیا ہے۔ جب آپ بول رہے ہیں کہ تقلید شریعت نے میرے اوپر واجب ہی نہیں کی، تو پھر اگر میں تقلید نہیں کرتا تو مجھ سے کیوں چڑھتے ہیں لوگ؟ بتائیں۔ ہاں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تقلید نہیں کرتے تو آپ اپنا عمل تو ٹھیک انجام دیں، جو آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، میت کو غسل دے رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، میراث تقسیم کر رہے ہیں، نکاح پڑھ رہے ہیں، طلاق دے رہے ہیں، وہ عمل آپ کا ٹھیک ہونا چاہیے۔ بنیادی چیز ہماری یہ ہے کہ آپ کا عمل ٹھیک ہونا چاہیے۔ اب عمل ٹھیک ہونے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ ان میں سے ایک ضرورت کیا ہے کہ اگر آپ خود فقیہ نہیں ہیں، خود آپ کو غیر معصوم محدثین کی کتابوں کا علم نہیں ہے، احادیث کی چکر آپ کو نہیں پتہ کہ حدیث کن کن کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں اور ان کے کیا حالات ہیں آپس میں، تو یہ آپ کی ضرورت ہوگی کہ آپ کو کسی سے پوچھنا پڑے گا، کسی کے اوپر آپ کو ڈیپینڈ کرنا پڑے گا۔ جب آپ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے تو یہ ایک عقلی ضرورت ہو جائے گی۔ اب آپ کہیں نہیں، گے میں نہیں کرتا ڈیپینڈ، اگر آپ اگر ڈیپینڈ نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ ہم آپ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو عوام ہے، عوام پر تقلید واجب ہے یا نہیں ہے؟ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، واجب ہے یا نہیں عوام پر؟ عوام جو پہ عام لوگ عقلی ہیں ان طور پر پہ واجب ہے۔ جی میں واجب ہے، دوبارہ ٹھیک۔ دہرا رہا ہوں، عقلی طور پہ واجب ہے، فطری ضرورت ہے عوام کے لیے، شرعی طور پہ واجب اچھا، نہیں ہے، اگر اپنی وہ اپنی تقلید طور چھوڑ پہ دیتے آپ ہیں۔ یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گویا کے وجوب دو طرح کے ہوتے ہیں، ہے نا؟ کہ وجوب جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے عقلی وجوب، ایک ہوتا ہے شرعی وجوب۔ تو مولانا جی صاحب یہ بالکل، کیا ہوتا ہے؟ عقلی وجوب کیا ہوتا ہے؟ شرعی وجوب کیا ہوتا ہے؟ ذرا اس پر بھی روشنی ڈالیں، اور مجھے یہ بتائیں کہ جو عقلی وجوب ہے اس پر میں دلیل کیوں نہیں طلب کر سکتا قرآن سے یا حدیث سے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ جی سب سے پہلے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عربی زبان میں جو واجب کا لفظ بولا جاتا ہے وہ اس کے لیے بولا جاتا ہے کہ جو چیز آپ کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اچھا، یہاں مثلا ہمارا بیٹا اسکول میں پڑھتا ہے تو اسے جب ہوم ورک ملتا ہے تو اس ہوم ورک کو بھی واجب البیت کہتے ہیں، یہ واجب البیت ہے۔ تو کیا یہ آپ نے واجب البیت ادا کیا یا نہیں کیا؟ یا اس طریقے سے آپ قوانین دیکھیں گے، مدرسے کے قانون بنائے جاتے ہیں کہ جی یجب الحضور، ٹھیک ہے، اللہ وقت ہے کہ اس وقت کے اوپر آپ کے لیے حاضر ہونا واجب ہے۔ وہ جو لفظ واجب استعمال ہو رہا ہے کہ ہوم ورک کرنا آپ کے لیے واجب ہے، اس ٹائم پہ حاضر ہونا واجب ہے، وہ کوئی شرعی واجب نہیں ہے کہ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ وہ اوقلا نے اور جو کیا نام ہے ادارہ چلانے والے لوگ ہیں انہوں نے آپس میں قانون کے طور پہ طے کیا ہے۔ تو چونکہ اردو زبان میں جب ہم واجب کا لفظ بولتے ہیں تو فوراً ہمارا ذہن کس طرف جاتا ہے کہ واجب ہے کیا مطلب، یعنی یہ دین کا حصہ ہے اور یہ چیز قرآن و حدیث میں ہوگی تبھی ہم واجب کہہ رہے ہیں۔ تو لہٰذا جو میرا یہ سمجھنا ہے کہ بہتر یہ تھا کہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں فقہی احکام کا، وہ جب تقلید کے لیے لفظ واجب استعمال کرتے ہیں تو واجب کی بجائے وہ لفظ ضروری استعمال کرتے ہیں، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ تقلید ضروری ہے، اجتہاد ضروری ہے یا احتیاط کرنا ضروری ہے، تو اس ضروری سے جو کنسیپٹ ہے وہ عوام کے ذہن میں یہ نہ جاتا کہ یہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں کیا ہے ضروری ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں یہ عقلی ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جب آپ نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، وضو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو اس کا علم ہونا چاہیے کہ میں نے وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے۔ اب اس کا علم میں نے کیسے حاصل کرنا ہے؟ تو ظاہری بات ہے مجھے کسی سے پوچھنا پڑے گا، کسی کے اوپر مجھے بھروسہ کرنا پڑے گا۔ اگر میں خود سے تحقیق نہیں کر رہا، اگر خود سے تحقیق کر رہا ہوں پھر تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرنے کی، کسی کے اوپر بھروسہ کرنے کی۔
تو یہ یعنی یہ پہلے آپ کے سوال کا واضح جواب ہو گیا کہ واجب کا جو لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے وہ فقط اس واجب کے نہیں بولا جاتا کہ جو قرآن اور حدیث سے بھی ثابت ہو، بلکہ جو انسان کی فطری ضرورت ہے، انسان کی عقلی ضرورت ہے، حتیٰ کہ جو لوگ خود آپس میں چیزیں طے کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی کیا واجب بولا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہوگی۔ دوسری بات کہ آپ نے کہا کہ اگر یہ واجب عقلی ہے تو قرآن اور حدیث سے ہم دلیل کیوں نہیں طلب کر سکتے؟ جی تو ہم آپ کے سامنے عرض کریں گے کہ قرآن اور حدیث سے شریعت بنتی ہے، شرعی واجب وہ آپ کو عطا کرتے ہیں، تو قرآن اور حدیث سے جو بھی دلیل لے کر آئیں گے وہ اس واجب عقلی کی تائید میں ہوگی، اور اس کو علم اصول فقہ میں ہم تعبیر کرتے ہیں ارشادی، یعنی یہ جو حکم بنے گا آپ کا ارشادی بنے گا۔ قرآن اور حدیث جو ہے وہ اس کے لیے مستقل اور بنیادی دلیل نہیں بنے گی، وہ اس کی ایک تائید میں آئے گی، اس کی فیور میں آئے گی، اور اسی کی طرف ارشاد اور رہنمائی کرے گی کہ جس کی طرف آپ کو جو ہے وہ آپ کی عقل لے کر جا رہی ہے، یعنی جس بات کی طرف آپ کو آپ کی عقل لے کر جا رہی ہے اسی بات کی طرف قرآن و حدیث آپ کی کیا کرے گی؟ رہنمائی کرے گی۔ یعنی فرض کریں میں ایک مشہور مثال دیتا ہوں کہ اللہ کی اطاعت کرنا واجب ہے، کیا یہ عقلی واجب ہے یا شرعی واجب ہے؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا سب کہتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت جو ہے یہ عقلی واجب ہے۔ تو آپ کہتے ہیں یہ عقلی واجب کیسے ہے؟ کیا قرآن میں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے؟ حدیث میں نہیں لکھا ہوا اللہ کی اطاعت کرنی ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اطیع اللہ، خود اس آیت کی اطاعت کرنا یہ کہاں سے واجب ہو گیا؟ یعنی اللہ جب کہہ رہا ہے کہ میری اطاعت کرو، تو جو اللہ کا یہ جملہ ہے میری اطاعت کرو، اس کی اطاعت کا کس نے کہا کہ اس کی اطاعت کرنا واجب ہے آپ کے اوپر؟ تو آپ کہیں گے وہ دوسری آیت کہہ رہی ہے۔ تو ہم دوسری آیت سے پوچھیں گے کہ بھئی یہ جو دوسری آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس آیت کی ہم کیوں اطاعت کریں گی؟ ٹھیک ہے، آپ کہیں وہ تیسری آیت کہہ رہی ہے، چوتھی حدیث کہہ رہی ہے، پانچویں حدیث کہہ رہی ہے، آیت کہہ رہی ہے، تو ہم اس کے اوپر سوال اٹھاتے رہیں گے بھئی اس بات کو میں کیوں قبول کروں؟ میں اس بات کو کیوں مانوں کہ میرے اوپر اللہ کی اطاعت واجب ہے؟ تو پھر آپ کی عقل آپ کو آ کے بتائے گی کہ بھئی آپ کا جب مالک ہے، آپ کو نعمتیں دینے والا ہے، آپ کو وجود دینے والا ہے، اگر آپ اس کی اطاعت نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس طرح سے عقل آپ کو دلیل دے گی، اور عقل کی دلیل کے بعد آپ کہیں گے کہ ہاں اب میں وہاں پہ بریک لگاؤں گا، اور میں کہوں گا کہ اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ عقلی طور پہ واجب ہے۔ اب جب اللہ کی اطاعت عقلی طور پہ واجب ہوگی تو اب جو بھی قرآن کی آیت اللہ کی اطاعت کے بارے میں ہوگی یا جو بھی روایت اللہ کی اطاعت کے بارے میں ہوگی اس سے ہم کیا کہیں گے؟ ارشادی کہیں گے۔ ارشادی کیا مطلب؟ کہ یہ اسی عقل کے حکم کی طرف کیا رہنمائی کرنے والی ہے۔ تو اسی طریقے سے تقلید کا وجوب بھی ہے۔ تقلید کا وجوب کیا مطلب؟ کہ عقلی ہے، انسان کی ضرورت ہے، فطری ہے۔ جب عقلی اور فطری ضرورت ہے تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ آپ ہمیں قرآن اور حدیث سے دلیل دیں۔ ہم کہیں گے قرآن اور حدیث سے وہ دلیل نہیں ہوگی، وہ تو ایک تائید بنے یہ گی۔ یہ سوال تائید ہی سے پہلے غلط ہے جو کہ قرآن اور حدیث سے دلیل دیں، یہ سوال غلط ہے۔ بالکل یہ دعوت سے ہٹ کے سوال غلط ہے۔ اگر دعویٰ یہ ہوتا نا فقہا کا کہ تقلید کا جو وجوب ہے شرعی ہے، پھر آپ کا یہ سوال صحیح بنتا تھا کہ جی آپ شرعی طور پہ واجب کہہ رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ قرآن و حدیث سے دلیل دیں، کیونکہ اگر آپ کے پاس قرآن و حدیث پہ دلیل نہیں ہوگی تو یہ کیا بن جائے گی؟ بدعت بن جائے گی، کیونکہ آپ دین کا ایک حصہ بنا رہے ہیں، دین کا ایک جز بنا رہے ہیں، اور بدعت کیا ہوتی ہے؟ حرام ہوتی ہے۔ تو لہٰذا جو بھی بندے کہتے ہیں، حسن اللہ یاری صاحب کہتے ہیں کہ تقلید بدعت یا جو ہے وہ مشروع جائز، ہم کہتے ہیں بدعت کا سوال ہی غلط ہے۔ سوال کیوں غلط ہے؟ اس وجہ سے کہ اگر فقہا اسے شرعی واجب کہتے تو پھر آپ یہ بدعت کا سوال ان کے اوپر رکھتے۔ جب وہ اسے شرعی واجب ہی نہیں کہہ رہے، وہ اسے فطری اور عقلی ضرورت کہہ رہے ہیں، تو پھر یہ سوال ہی آپ کو ٹوٹلی طور پہ غلط پھر ہو جاتا ہے۔ آغا صاحب، پھر جو مباحثین ہوتے ہیں، یہ جو مناظرین ہوتے ہیں، جو تقلید کو سپورٹ کرتے ہیں، یا جو یہ خطباء اور واعظین ہوتے ہیں، حتیٰ کہ توضیح المسائل شروع ہونے سے پہلے صفحے پر یہ حدیث لکھی ہوتی ہے کہ تقلید کیا چیز ہے، کہ اما من الفقهاء من كان صائلا للنفس حافظا للدين مطيعا لامر مولى فللعوام ان يقلدوا۔ پھر یہ کیوں لکھ رہے ہیں؟ پھر تو یہ غلط کر رہے ہیں نا کام۔ اگر آپ کی یہ بات ہے کہ اس پر دلیل طلب کرنا غلط ہے، تو پھر اس پر دلیل دینا بھی غلط ہے۔ اور جب ہمارے غیر مقلدین بھائی یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں دلیل کوئی بھی دے دیں قرآن و حدیث سے، تو ہمارے بھی دوست پیش کر دیتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں، کوئی یہ والی حدیث پیش کرتا ہے، کوئی قرآن کی آیت پیش کرتا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یہ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ یہ نعوذ باللہ کیا جاہل ہیں یہ لوگ؟ جی دیکھیں، جو خطبہ حضرات کرتے ہیں یا جو کچھ علماء اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب بھی تقلید کی بات آتی ہے تو وہ اس کو شرعی وجوب کے طور پہ پیش کرتے ہیں اور پھر اس کے اوپر احادیث لے کر آتے ہیں، قرآن مجید کی آیات لے کر آتے ہیں، تو یہ غیر علمی کیا طریقہ کار ہے۔ یعنی اس کو واضح طور پہ میں کوئی اس کی تعویل نہیں کروں گا کہ وہ ٹھیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میں کہوں گا یہ غیر علمی طریقہ کار ہے، یہ علمی طریقہ کار نہیں ہے۔ فقہا اپنی کتابوں میں ایسا نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، آپ فقہا کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، وہ پہلے جملے یہ لکھتے ہیں کہ تقلید کا وجوب شرعی نہیں ہے بلکہ وجوب عقلی ہے اس کا، پھر عقلی کے اوپر کیا کچھ دلائل دیتے ہیں
اور پھر قرآن و حدیث سے جو دلائل آتے ہیں اس کی کیا ہے دو وجہ ہوتی ہیں. پہلی وجہ جو قرآن اور حدیث پیش اس کے اوپر کی جاتی ہے وہ بطور تائید کے پیش کی جاتی ہے، تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی یہ فقط انسانی عقل سوچ رہی ہے اور اللہ نے کیا ہے اس چیز سے منع کر دیا ہے، یہ چیز ہے ہی نہیں، قرآن حدیث میں اصلا یہ اس کا کوئی آغا کنسیپٹ ہی صاحب نہیں ہے. بطور تائید کا تصور کیا مطلب ہوتا ہے؟ بطور تائید مطلب کیا؟ یعنی ہاں ایک عقلی دو وجوب ہے، چیزیں ہیں ہمارے سامنے. عقلی وجوب دو کی تائید یہ حدیث کرتی ہے، یا وہ جو جی عقلی وجوب ہے وہ ان حدیث کی تائید کرے گا؟ نہیں، ایک دفعہ دیکھیں دو چیزیں ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہیں، ایک کو ہم کیا کہتے ہیں دلیل کہتے ہیں، ایک کو ہم کیا کہتے ہیں تائید کہتے ہیں. اچھا دلیل کوئی اور چیز ہوتی ہے اور تائید کوئی اور چیز ہوتی ہے. فرض کریں ہم یہ لے کر آتے ہیں کہ ماتم کرنا ٹھیک ہے، ماتم کرنے کے اوپر فقہا کے پاس کیا دلیل ہے کہ ماتم کیوں جائز ہے؟ وہ دلیل ان کے پاس کیا ہے اصالت الاباحہ ہے، کہ صادق آل محمد کا قانون دیا ہوا ہے کہ آپ کے لیے حرمت کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے، وگرنہ جس چیز کے حلال اور حرام ہونے کا پتہ نہ ہو وہ چیز آپ کے لیے حلال ہے. یہ کیا ہوگی؟ یہ اس کی بنیادی دلیل ہو گئی. باقی آپ جو دیگر چیزیں لے کر آئیں گے قرآن حدیث سے وہ اس کی کیا ہوں گی؟ تائید میں ہوں گی، اس کی فیور میں ہوں گی. اسی طریقے سے آپ نے جب یہ طے کر لیا کہ اللہ کی اطاعت کرنا عقل سے واجب ہے، تو باقی جو آیات اور روایات لے کر آئیں گے وہ اس کی فیور میں ہوں گی. اللہ کے وجود کو اور توحید کو آپ نے عقل سے ثابت کیا، عقل سے ثابت کرنے کے بعد جتنی بھی آیات اور روایات ہوں گی وہ اس کی فیور میں اور اس کی تائید میں ہوں گی. تو فقہا جو قرآن مجید کی آیات اور روایات تقلید کے اوپر لے کر آتے ہیں وہ اسے بطور دلیل کے نہیں لے کر آتے، یہ اسے بطور تائید کے لے کر آتے ہیں کہ تاکہ اس سے ایک فیور ملے، ایک اس سے سپورٹ ملے، تائید ملے کہ یہ جو ہم عقلی بات کر رہے ہیں یہ ایسی بے بنیادی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اس کی کوئی بیس نہیں ہے، بس آپ لوگوں نے ایسے مل کے بیٹھ کے عقل سے سوچتے رہے بنا لیا، ایسی چیز نہیں ہے. وہ باقاعدہ اس کے اوپر کیا ہے تائید آپ کو پیش کرتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن مجید میں اس کی تائید موجود ہے اور کلام اہل بیت میں کیا اس کی تائید موجود ہے، اور خود پیغمبر اسلام کے جب زمانے میں امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں لوگ اس طریقے سے کیا کرتے تھے تو اہل بیت علیہ السلام نے ان کو نہیں روکا اور ان کی خاموش رہ کر کے ایک طرح سے کیا ان کی تائید کر دی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا بنے گی؟ تائیدی بنے گی. یعنی میں آپ کے سوال کو دوبارہ سے یاد دہانی کراؤں کہ پھر خطباء حضرات اور علماء حضرات اور توضیح المسائل کے یعنی متن میں نہیں، جو اندر متن ہے بلکہ اس کی یہ ٹائٹل کے اوپر جو ناشر ہے وہ اس کا یہ حدیث کیوں لکھ رہا ہے وہ دلیل کے طور پہ نہیں لکھ رہا، وہ ایک تائید کے طور پہ کیا لکھ رہا ہے. یہ پہلی چیز تائید ہوتی ہے. اور دوسری چیز ایک ہم اسے فقہ میں کہتے ہیں امضاء. امضاء کیا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ عقلاء کا طریقہ کار ہے، یہ ایک عقلی چیز ہے، آپ ہمیں اس چیز کا ثبوت بھی دیں کہ اہل بیت کے زمانے میں اس چیز سے روکا نہیں گیا. ٹھیک ہے، تو اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کچھ لوگ یہ شبہ پیدا کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کی یہ چیز عقلی ہے لیکن اہل بیت نے اس سے روک دیا ہے، منع کر دیا ہے. تو وہ عقلی چیز جس سے اہل بیت روک دیں تو آپ کو رک جانا پڑتا ہے، آپ کہتے ہیں آمنا وسلم ہے، ٹھیک ہے ہماری عقل تو یہ کہہ رہی ہے لیکن چونکہ اہل بیت نے روک دیے تو ہم رک جائیں گے. تو اس چیز کے لیے قرآن مجید کی آیات اور روایات اور جو اہل بیت کے زمانے میں عمل ہو رہا ہے اس کو لایا جاتا ہے تاکہ یہ جو شبہ پایا جاتا ہے کہ جی اس چیز سے کے اوپر پابندی لگ چکی ہے اس کو کیا ختم کیا جائے اور اس چیز کو واضح کیا جائے کہ بھی اس سے کیا روکا نہیں گیا بلکہ اس کی کیا تائید کیا ہے ہمارے پاس موجود ہے. تو میں خلاصہ کلام کیا کروں کہ جب تقلید کے دعویٰ جو کیا جاتا ہے، تقلید کے شرعی وجوب کا کوئی دعویٰ آج تک کیے نہیں گیا. فقہا جو بڑے بڑے فقہا ہیں، سید کوئی علیہ رحمہ کی تنقیح آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سید محسن الحکیم کی المستمسک اٹھا کے دیکھ لیں، العروہ کے اوپر جتنے بھی حواشی موجود ہیں وہ اٹھا کے دیکھ لیں، تو سب فقہا یہ لکھ رہے ہیں کہ ھذا الوجوب وجوب عقلی ولیس وجوب شرعی بل ھذا وجوب فطری، یہ وجوب کیا فطری ہے، ایک ضرورت ہے. تو جب وہ دعویٰ اس کے فطری ہونے کا عقلی ہونے کا کر رہے ہیں تو اس کو اوپر بدعت کا الزام لگانا یہ بھی بالکل غلط ہو جائے گا، یعنی نہ ہونے والی بات ہو جائے گی. اور اس کے اوپر پھر یہ مطالبہ کرنا کہ آپ قرآن اور حدیث سے دلیل دیں، یہ بھی سوال کیا ہے مذکر خیز ہو جائے گا اور ایک انسان کو کیا ہنسا دے گا کہ بھی اگلے کے جب دعویٰ شرعی ہونے کا ہے ہی نہیں آغا تو صاحب آپ کیوں قرآن حدیث سے دلیل مانگ اس رہے ہیں؟ پر بدعت کا کہنا، اس کو بدعت کہنا کیوں یعنی غیر معقول ہوگا؟ اس کو بدعت کہنا کیوں غیر معقول ہوگا؟ کیونکہ بدعت یعنی کی تعریف کیا ہے؟ شریعت بنانا، شرعی چیز بنانا نا. جی یعنی بدعت ہم کیسے کہتے ہیں کہ بغیر کسی دلیل کے دین کا کوئی چیز حصہ بنا لینا، بغیر کسی دلیل کے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. دین کا حصہ بنا لینا، دین کے حصے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی چیز کو شرعی حیثیت دے دینا کہ شرعی طور پہ یہ چیز کیا واجب آپ کی ہو چکی ہے، اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو شرعی طور پہ آپ کیا گناہ گار ہوں گے. یعنی اب فقہا جب یہ مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں کہ بھی ایک بندے نے تقلید نہیں کی، تقلید کے بغیر وہ عمل انجام دیتا رہا، اس نے نکاح پڑھا، اس کے والدین کا دادے پردادے کا نکاح ہوا، اس کی جنازہ ہوئی، نماز جنازہ ہوئی، اسے کفن پہنایا گیا، ان کی میراث تقسیم ہوئی اور نمازیں وغیرہ وہ پڑھتے رہے، تو اگر بغیر تقلید کے وہ ایسا کرتے رہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ گار ہوں گے،
آپ کہیں گے انہوں نے ایک شرعی واجب کو چھوڑ دیا تو وہ گناہگار ہیں، نہیں، فقہا کہتے ہیں گناہگار نہیں ہوں گے، بلکہ ہم یہ دیکھیں گے کہ انہوں نے جو عمل انجام دیے ہیں کیا انہوں نے صحیح عمل انجام دیا یا غلط عمل انجام دیا ہے۔ اگر تو انہوں نے صحیح عمل انجام دیا ہو تو وہ بالکل ٹھیک ہے، اسے دوبارہ انجام دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر انہوں نے غلط عمل انجام دیا ہے تو پھر فقہ کی بہت ساری صورتیں ایسی ہیں کہ جس میں اس عمل کو دوبارہ انجام نہیں دینا ہوتا، اور کچھ صورتوں میں اس عمل کو کیا ہے دوبارہ بھی انجام دینا ہوتا ہے۔ تو یہ جب فقہا مسئلہ لکھتے ہیں کہ بغیر تقلید کے جو آپ کا صحیح عمل ہے وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی آپ گناہگار نہیں ہوتے، تو یہ ساری چیزیں واضح طور پہ ہمیں بتلاتی ہیں کہ تقلید کے وجوب کو کوئی نماز کی طرح شرعی بنا کے دعویٰ نہیں کیا گیا تاکہ آپ اس کے اوپر بدعت کا الزام لگائیں، تاکہ آپ اس کے اوپر قرآن اور حدیث سے دلیل طلب کریں۔ اگر قرآن و حدیث سے دلیل نہیں ہوگی تو آپ کہیں گے او ہو آپ کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا، آپ تو قرآن و حدیث سے دلیل دے ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں ساری کی ساری کیا غیر علمی ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا ہم بارہا مومنین کو متوجہ کر رہے ہیں، اللہ حسن اللہ جاری صاحب کے پروگرام میں بھی میں نے کہا کہ بھئی جب فقہا اس چیز کو وجوب شرعی کہہ نہیں رہے، وجوب عقلی کہہ رہے ہیں، انسان کی ضرورت کہہ رہے ہیں، ایک عامی انسان کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے، وہ اسی کے اندر پھنس چکا ہے، اسی کے اوپر اس نے ڈیپینڈ کرنا ہے، بھروسہ کرنا ہے، وہ کرنا دین کی چھٹی اسے کرنی پڑے گی۔ تو جب یہ ساری باتیں ہیں تو پھر آپ کا یہ سوال بنتے نہیں ہے کہ بھئی قرآن و حدیث سے دلیل دو، یا آپ کا یہ الزام بنتے نہیں ہے کہ آپ اس کو کیا کہتے ہیں بدعت کیا ڈکلیئر کراتے ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ایان صاحب آپ کے لیے یہ نقطہ واضح ہوا یا نہیں ہوا، مجھے آپ کھل کے بتائیے۔ ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہ نقطہ کس قدر واضح ہو گیا کہ بھائی وجود کی دو قسمیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار یہ ہے کہ کسی چیز کو دین ضروری قرار دیتا ہے، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ یعنی قرآن اور حدیث ضروری قرار دیتا ہے، کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عقل اس کو ضروری قرار دیتا ہے۔ تو جو تقلید ہے وہ اس والے چیپٹر میں آتی ہے کہ ہمارا عقل کہہ رہا ہماری عقل یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ نہیں تم پہ واجب ہے کہ تم اس طرح سے عمل انجام دو، البتہ اس پر ہم جو ہے وہ دلیل طلب نہیں کر سکتے، یہ ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ البتہ ہمارے جو دوست ہیں جو اس پر مثلا مقلدین جو ہمارے خطبہ بھی ہوتے ہیں یا کچھ علماء بھی ہوتے ہیں، وہ اگر اس پر حدیث وغیرہ پیش کر دیتے ہیں تو ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ یا تو تائیدن دے رہے ہیں، یا پھر اگر وہ اس کو بنیادی طور پہ دلیل بنا رہے ہیں تو گویا یہ ان کی کم علمی تصور کی جائے گی آپ کی بات کے مطابق۔ جی جی بالکل دوست ہے۔ تو اب آپ یعنی ایان صاحب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی بندہ آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے کیوں نہیں دلیل دیتے تقلید کے اوپر، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم انہیں یہی کہیں گے کہ بھائی ہمارا دعویٰ تو یہ ہے کہ تقلید جو ہے وہ وجوب عقلی ہے، وجوب شرعی ہے ہی نہیں، تو جب میں یہ دعویٰ ہی نہیں کر رہا تو آپ میرے دعویٰ کے بغیر دلیل کیسے طلب کرتے ہیں؟ آپ وہ دلیل طلب کریں جو میں نے دعویٰ میں ہے، جو میرے دعویٰ کے مطابق ہو۔ یہ تو ایسے ہی ہو جی گیا کہ یعنی ایک انسان خلافت علی علیہ السلام کے بلا فصل ہونے کا دعویٰ کرے اور کوئی شخص اس سے دلیل طلب کرے کہ نہیں تم یہ دلیل دو کہ حسن علیہ السلام کی خلافت کیسے، بھائی یہ تو موضوع ہی نہیں ہے ہمارا، یہ تو دعویٰ ہی نہیں ہے، تو یعنی بالکل بات ہی کٹ جاتی ہے، الگ ہو جاتی ہے۔